بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں آسمان سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی آتے ہیں اور پیارے پیغمبر کو سلام عرض کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، آپ کو اپنے نواسوں سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ حسن و حسین جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ہیں، اور یہ میرے نواسے جو ہیں دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا کہ میری امت میں جو ان سے محبت کرے گا وہ محمد سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا۔ حسن سے بھی بہت پیار اور حسین سے بھی بہت پیار ہے۔ جبریل نے کہا، اللہ کے پیغمبر، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ حسین آپ کے نواسے جو ہیں، آپ کی امت میں سے کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت حسین کو شہید کر ڈالیں گے۔ اگر آپ کہیں اور مناسب سمجھیں تو اس جگہ کی مٹی میں لا کر دے سکتا ہوں جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہے گا۔ جبریل جاتے ہیں، میدان کربلا کی مٹی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ مٹی ہے جس میں حسین کا خون گرے گا، اور امت کے لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت جبریل سے سنی، وہ پیغمبر کہ جس نے اپنی امت کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی کہ جن تکلیفوں کے ثمرے میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو سید الانبیاء بنایا اور پیارے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، جس امت کے لیے پیغمبر نے اپنے جسم کو لہو لہان کروا لیا، بھوک برداشت کی اور لوگوں کی باتیں سن کر دین کو امت تک پہنچانے کے لیے شب و روز محنتیں کرتے رہے، جب سنا کہ میری امت کے لوگ ہی نواسۂ رسول کو شہید کر ڈالیں گے، اللہ کے پیغمبر کو غم لاحق ہوتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکلے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے یا اللہ کے غضب کا باعث بنے۔ فرمایا کہ ان مقامات پر اور ان لمحات پر وہی کلمات ادا کیے جائیں گے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ نے اپنے مہمان کو اپنے پاس بلانا ہے۔ کسی بھی غم کے موقع پر سوائے ان کلمات کے کسی مومن کی زبان پر اور کلمات لانا جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اربعن فی الامر الجاہلیہ، لوگوں سنو، مشرکین مکہ جاہلیت کے اندر رہے اور ان کی چار چیزیں ایسی ہیں جو ان کو تباہ و برباد کر گئی، ان کی نسلوں کو تباہ کر گئی، اللہ کے غضب کا شکار کر گئی، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنی۔ فرمایا کہ میری امت میں وہ چار چیزیں پائی جائیں گی اور یہ چار چیزیں ان کی تباہی کا باعث بنیں گی۔ فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں، الفخر فی الاحساب،
اپنے حسب پر فخر کریں گے، میرا حسب بڑا عالی ہے، بڑا عرفہ ہے، بڑا بلند ہے۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، لوگوں کے نسب میں طعن کریں گے، لوگوں کی برادریوں کو اچھالیں گے اور ان کو گھٹیا سمجھیں گے۔ اور فرمایا کہ الاستسقاء بالنجوم، میری امت کے لوگ جو ہیں ستاروں سے نجومت لیں گے، ستاروں سے قسمت آزمائیں گے، لوگوں کے پاس جا کر اپنی ہتھیلیاں دکھا کر اپنی قسمت کے حالات معلوم کریں گے۔ فرمایا کہ چوتھی چیز جو ان کو تباہ کرے گی وہ نوحہ ہے کہ پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت گریبان کو چاک کرنا، اپنے رخسار کو پیٹنا اور گالیاں نکالنا، بلند آواز سے چیخو پکار کرنا۔ فرمایا کہ یہ نوحہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں یہ عمل اختیار کرتا ہے اور بغیر توبہ کے فوت ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تار کول کا لباس پہنائیں گے، گندک کا لباس جو گرمی کے اندر انتہائی گرم ہو جاتا ہے، جسم کو جلساتا ہے، تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ تار کول گندک کا جو لباس ہے ایسے شخص کو پہنائیں گے جو دنیا میں نوحہ کرتا رہا، آہو بقا کرتا رہا، مصیبت کے وقت چیختا اور چلاتا رہا۔ من ضرب الجیوب وشق الجیوب فلیس منا، من ضرب الخدود، فرمایا کہ جو رخسار کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں، تکلیف کے اندر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیوی دیکھتی ہے کہ میرا خامد جو ہے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، انتہائی مصیبت میں ہے، انتہائی تکلیف میں ہے، رونا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ابو موسیٰ کی کانوں کے اندر اس کی آواز پڑتی ہے، جب ہوش آتا ہے کہا کہ میری بات کو سن لے، میں تجھ سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے کہ جو نوحہ کرتی ہے، نوحہ کو سنتی ہے، گریبان کو چاک کرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت ایسا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت اللہ کی ناشکری کرتا ہے، مصیبت کے وقت چیختا اور چلاتا ہے، مصیبت کے وقت گریبان کو چاک کرتا ہے، مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، فرمایا کہ یہ انسان کفر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ جاہلیت کے کام جاری رہیں گے جو امت کی تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے مصیبت کے وقت اپنی زبان سے کبھی نازیبا کلمات کو ادا نہ کرے۔ حسن و حسین جو ہیں محمد مصطفیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لاڈلے ہیں، لیکن شہادت جو ہے یہ ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، بہت بڑا عالی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو عطا فرمایا۔ شیعہ کی کتابیں بھی حرمت نوحہ پر، ماتم پر بھری پڑی ہیں۔ تفسیر کمی میں علی بن ابراہیم کہتے ہیں ام حکیم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر بتائیے آپ کی اطاعت کس چیز میں ہے اور کون سے امور ہیں، کون سے معاملات ہیں، کون سے کام ہیں جن سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں، بتا دیجئے، آج کے بعد ہم وہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ام حکیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کبھی گریبان کو چاک نہیں کرنا، کبھی رخسار کو پیٹنا نہیں ہے، کبھی آہو بکا نہیں کرنی۔ عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تجھے خاص طور پر محمد مصطفیٰ کی تلقین ہے کہ تو نے کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ اس بات پر محمد مصطفیٰ سے بیعت کرتی ہے، کہا کہ میں اس بات پہ بیعت کرتی ہوں کہ میں کبھی زندگی کے اندر نہ تو کبھی نوحہ کروں گی، نہ کبھی گریبان کو چاک کروں گی، نہ کبھی رخسار کو پیٹوں گی۔ ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت بس زبان پر کلمات کیا ہوں گے، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مصیبت کے وقت نوحہ کرتا ہے،
وہ اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھے کہ مصیبت کے وقت جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، اور شکوہ شکایت کی وجہ سے اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تم پر ہے کہ تم اپنے اجر کو ضائع کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہو۔ اسی طرح حیات القلوب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ایک شیعہ مورخ جو ہے نقل کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ، اگر تیرا بابا اس دنیا سے چلا جائے تو یاد رکھنا تو نے اپنے بابا کی وفات پر آنکھ سے آنسو بہنا جو ہے یہ تو فطرت ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسے کلمات نہیں نکالنے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بیٹی کو وصیت کرتے رہتے ہیں کہ بیٹی تو نے ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ اور اسی طرح جلال العیون کے اندر حضرت حسین کی وصیت نقل کی جاتی ہے، جو شہادت سے پہلے بی بی زینب کو حضرت حسین بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب سن لے، یہ منافقین کا ٹولہ جو ہے باہر حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے کھڑا ہے، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں، جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر مجھے شہادت مل جائے، شہادت نصیب ہو جائے تو زینب زبان سے ایسے کلمات نہ ادا کرنا، کہیں اپنے گریبان کو پھاڑتی نہ پھرنا، کہیں اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی نہ پھرنا، تیرا بھائی جو ہے تجھے وصیت کر رہا ہے کہ تو نے ایسے کلمات اور ایسے کام نہیں کرنے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ زینب کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین چند لمحات کے بعد جب میدان جنگ میں اتریں گے، ان کو شہادت ملے گی تو ہمارا کیا بنے گا، یہ خانوادہ رسول جو ہے، آل رسول جو ہے، ان کا کیا بنے گا۔ تو حضرت حسین جب ہوش آتی ہے حضرت زینب کو پھر کہتے ہیں کہ زینب تو نے صبر کرنا ہے، صبر پر اجر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مصیبت بھی تیری طرف سے ہے، آسانی بھی تیری طرف سے ہے، مصیبت بھی دور کرنے والا تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی بخششیں ہیں، اولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اللہ کے دین کو سینے سے لگانے والے ہیں اور اللہ کے دین کو سمجھنے والے ہیں۔ اور دوسری نصیحت حضرت حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو کی کہ سکینہ جب تیرا بابا شہید ہو جائے تو نے بھی صبر کرنا ہے، صبر کی انتہا کر کے دکھانی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اور پیغمبر کی بات کو ماننے والے ہیں، نہ تو گریبان چاک ہوں گے، نہ آہو بکا ہوگی، نہ چیخنا اور چلانا ہوگا۔ حسین کی وصیت جو ہے حضرت زینب حضرت سکینہ کے لیے یہ تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں حضرت حسین کا نام لے کر، حضرت حسن کا نام لے کر، حضرت علی کا نام لے کر جو اسلام کے خلاف کام کیے جاتے ہیں اور گریبان کو چاک کیا جاتا ہے، رخساروں کو پیٹا جاتا ہے، تو حسین کے نانا کی وصیت پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے انسان غضب کا شکار ہوگا۔ اور اس آڑ میں جو صحابہ کو سب و شتم کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا تسبوا صحابی، لوگوں کبھی میرے صحابی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی صحابی کے بارے میں برا بلا نہ کہنا، تم سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا عرفہ ہے کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولادیں بھی قربان کر دی، اور ہر وقت ہر میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑے رہے، جنگ کا میدان ہو، بھوک کا میدان ہو، اور مکہ
مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ کی سرزمین ہو، آپ نے فرمایا کہ الصحابہ النجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کوئی ایک صحابی بھی جو ہے اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی کلمہ ادا نہ کرے، فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں میرا ایک صحابی بھی باقی رہا، اللہ رحمت آسمان سے اتارتا رہے گا، یہ دنیا خیر اور بھلائی کا مرکز رہے گی۔ جس دن میرا آخری صحابی دنیا سے اٹھ گیا، فرمایا کہ امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق جو ہیں، یہ دونوں ایک ایسے صحابی ہیں، فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا کرے گا، فرمایا کہ جنت میں ایسے جنتی بھی ہوں گے کہ جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے کی روشنی سے جنت بھی روشن ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ابوبکر بھی ان جنتیوں میں سے ہیں اور عمر بھی ان جنتیوں میں سے ہیں۔ اور عثمان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر تو نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کر دیا ہے، آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ علی کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی کہ علی فی الجنہ، علی بھی جنتی ہے۔ اور باقی صحابہ کے بارے میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کے بارے میں زبان کو دراز کرنا، فرمایا کہ منافق شخص ہے جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں نقل کی ہے، فرمایا کہ کسی ایک صحابی سے بغض رکھنا جو ہے منافقت کی علامت ہے، نفاق ہے اس شخص کے دل کے اندر جو کسی صحابی کے بارے میں کہ جس نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں بغض رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ مومن نہیں منافق ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، حضرت حسن و حسین سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور آپ کی احادیث پر عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دنوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل وہ روزہ ہے۔ یوم عاشورہ کو ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کو پورے مدینہ کے اندر اعلان کرواتے تھے، اور مدینہ کے آس پاس کی بستیوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرواتے تھے کہ آج کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور بچے اگر بھوک کی وجہ سے کھانا مانگتے تو ہم ان کو کھلونے دے دیتے اور بہلاتے کہ افطار کے وقت تک یہ اپنے روزے کو باقی رکھ لے۔ اتنا شوق اور ذوق ہوتا تھا صحابہ کے اندر اس دن کے روزے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ دن کی تعظیم کی جاتی ہے، یہودی جو ہیں یوم عاشورہ 10 محرم کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخالفت یہود کی وجہ سے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس میں محدثین نے مختلف آراء پیش کی ہیں کہ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھا جائے اور یہود کی مخالفت کی جائے، 9 کا اگر نہیں رکھا جا سکا تو 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سابقہ سال کے 1 سال کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن اللہ کے پیغمبر روزے سے ہیں، اور اس دن سبیلیں لگائی جائیں، لوگوں کو پانی پلایا جائے اور لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں، یہ دین سے استہزاء ہے، مذاق ہے، اللہ کے پیغمبر کی شریعت سے اور سنت سے مذاق ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا